قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ خرید و فروخت یہ حلال ہے، آپ کوئی چیز خریدیے، کوئی چیز بیچیے، اس کی مدت متعین کر لیجئے، یہ جائز ہے۔ اور سود جو ہے یہ حرام ہے، ربا، حرم الربا، بالکل حرام ہے، دینا بھی اور لینا بھی۔ حالات اس قدر ناساز ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں سننے کو یہ مل رہا ہے کہ کئی ایسے محلے اور کئی ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور سود کا کاروبار کرنے والے سماج کے بہت بڑے پیسے والے کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی میلیں بھی چل رہی ہیں اور سود کا کام کر رہے ہیں، ان کے بھٹے بھی چل رہے ہیں اور سود کا کام کر رہے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور سود کا کام کرتے ہیں۔ اب تو جوا والے انہوں نے سود کا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو 2000 روپے دیں گے تو گھڑی کے اعتبار سے کہ یہ 2000 روپے پکڑ، اور ہر منٹ پر اتنا اتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا، ہر 2000 پر 500 روپے، 10 منٹ جوا کھیلو گے تو تمہیں اتنے اتنے پیسہ دینا ہوں گے، اور لوگ کر رہے ہیں اور خاموش ہیں، سماج خاموش ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرے، جہاں قوم گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، اس علاقے، اس محلے، اس شہر میں اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے، اور پھر ظالم بادشاہ جو ہیں اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال سود زنا سے بدتر ہے، سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ سود کی تعریف عقد معاوضہ یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو، اس کے بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ ایک طرف سے فائدہ لیا اور ایک جس نے قرض لیا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے سود لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شرابی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ سود میں 70 گناہ ہیں۔ سب سے ادنا گناہ یعنی سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے یعنی زنا کر لے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے بے شمار فرامین ارشاد فرمائے ہیں، اور سود کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ راہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی اور ہم نے اپنا زیور ڈال دیا، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی ہم نے فلاں سے پکڑ لیا، جہاں کوئی ضرورت پیسوں کی پڑی تو صاحب گئے اور لے آئے جا کے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، ممکن ہو سکے تو صبر کریں، قناعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور گڑ گڑائیں کہ مولا ہم بندے تیرے ہیں، ضرورت بھی تو پوری کرنے والا ہے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ صبر کر لیجئے۔ آپ کیا ضرورت ہے فضول قرض لینے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی؟ اپنے تعلقات اتنے وسیع بناؤ، اپنا ویوہار اتنا اچھا کرو کہ جس سے بھی مانگو وہ تمہیں منع نہ کرے۔ آج حالات یہ ہیں کہ اچھے کو لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔